اس بیٹی سے کوئی گواہی طلب کرے. جس ہستی کے آنے پر رسول کھڑے ہو جاتے ہوں، وہ ہستی آئے، لوگ مسجد میں بیٹھے رہیں اور وہ کھڑی رہے. مرتبہ سمجھو، پھر دیکھو کہ کیا مصائب ہیں. جو مرتبہ نہیں سمجھتا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں، لیکن جو مرتبہ سمجھتا ہے اس کے لیے تو قیامت آ گئی. جو مرتبہ شناس نہیں ہے، کیا ہوا؟ فاطمہ آ گئی، مسجد میں کھڑی رہیں تو کیا ہوا؟ ہیں؟ ارے عرش کے پائے لرز گئے. تمہیں نہیں معلوم کیا ہوا؟ زمین تا آسمان، ملکوت سماوات و عرض کی فریادیں بلند ہو گئیں. فاطمہ مسجد میں آئی ہیں، فاطمہ کھڑی ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہنے والا کہ بی بی آپ بیٹھ جائیں. بس آپ کی آوازیں بلند ہیں تو دو ایک فقرے اور عرض کروں گا. بس یہی ہمیشہ یاد رکھیے، ان کا پہلے مرتبہ ذہن میں رکھیے. مرتبہ ذہن میں رکھیے. ان کا مرتبہ، ان کے گھر کا مرتبہ، ان کے در کا مرتبہ. در کا مرتبہ کیا ہے؟ حضور پاک اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے، خود اپنی شہادت سے پہلے 6 مہینے تک، یا 6 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ تھا، جب روزانہ صبح اٹھتے تھے اور اپنے محراب میں جانے سے پہلے، محراب مسجد میں جانے سے پہلے اس دروازے پہ آتے تھے، دونوں ہاتھوں کو دروازے پہ رکھتے تھے، اس طرح دروازے کے چوکھٹ کو تھامتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، الصلاۃ 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 یا اہل البیت. اللہ اکبر. تقریر میں نے شروع کی تھی، درمیان میں دوسرے رخ پہ چلی گئی، میں نے صلاۃ کے لفظ سے شروع کی تھی. اب وہ مطالب کل گزارش کروں گا. الصلاۃ 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 یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت. مقام ختم نبوت جس دروازے کو تھام کے اور سلام کرے، اس دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کے آئے. اور یہی نہیں کہ اس دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے، بلکہ دروازہ جلنے لگا. تو اس طرح دروازے کو بی بی پہ گرایا گیا. اب یہ روایتیں ہمارے ہاں کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے بزرگ ترین علماء نے لکھی ہیں یہ روایتیں. علامہ آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، اور نہ جانے اس پائے کے کتنے علماء، کہ جب یہ دروازہ گرایا گیا ہے تو دروازے کی 2 کیلیں بی بی کی پہلوں میں پیوست ہو، اور بی بی کی فریاد بلند ہوئی فضا سہارا دینا، فضا ذرا مجھے سہارا دینا. بی بی کی فریادیں بلند تھیں اور بی بی در و دیوار کے درمیان پیس دی گئیں. بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، بی بی کے رحم میں جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا. اور اس سب کے باوجود لوگ ظلم یہ کرنا چاہتے تھے کہ علی علیہ السلام کو بجبر و اکراہ دربار میں لے جا رہے تھے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اب بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا. بس مجلس تمام ہو گئی. میں جو بھی الفاظ تاریخ میں ہیں، مقاتل کی کتابوں میں ہیں، ان کا ترجمہ اسی انداز سے کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری سے ترجمہ ہے یہ. بس جیسے ہی بی بی کا جملہ آپ نے سنا نا، ایک جملہ اور یاد آ جاتا ہے. ادھر جناب بی بی فاطمہ زہرا کا جملہ کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں. یہ جملہ یاد دلاتا ہے کہ جب بازار شام میں جناب زینب کو اس منزل پہ لے جایا گیا جہاں دربار یزید میں داخل ہونا تھا، سر پر ردا نہ تھی. آپ نے کہا کہ ذرا ان سے کہو ردا کا انتظام کر دیں، اس دربار میں تمام دنیا کے سفراء ہوں گے،
تمام دنیا کے لوگ ہوں گے، ہمیں اسی طرح برہنہ سر دربار میں نہ لے جائیں۔ مختلف روایتیں ہیں، میں ان تمام کی تفصیلات پڑھنے کا اب وقت نہیں رہا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بیوی کو جب مجبور کیا گیا تو بیوی نے کہا ام کلثوم، رباب، لیلا، اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، تم آمین کہنا۔ جیسے ہی بی بی نے چاہا ہاتھ اٹھائیں، جناب سید سجاد آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا پھوپھی اماں، آپ پھوپھی ہیں، آپ کا مرتبہ بلند ہے، میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، بس دست ادب جوڑ کے یہ عرض کر رہا ہوں، بابا کے سر مبارک کو دیکھ لیں۔ جناب زینب نے حسین کے سر مبارک کو دیکھا آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ریش مبارک سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک رہا ہے۔ بی بی سمجھ گئی، آنسو کی زبان سمجھ گئی۔ بی بی نے کہا بھیا اگر یہی رضا الہی ہے، مشیت کا تقاضا یہی ہے کہ میں رہنا سر دربار میں جاؤں، تو میں حاضر ہوں اس قربانی کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے قلوب میں، ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ہماری قوم میں مراتب اہل بیت، مقامات اہل بیت، فضائل اہل بیت کا شعور بالیدہ سے بالیدہ تر فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی عزاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے درمیان علماء حق کو زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرما۔ مومنین کو توفیق عطا فرما کہ وہ علماء سے استفادہ کریں۔ پروردگار مرجعیات رشیدہ کی حفاظت فرما، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی حفاظت فرما، آیت اللہ العظمیٰ مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار اسلام کا پرچم سر بلند فرما۔ پروردگار مسلمانوں کو سرفرازی عطا فرما۔ پروردگار وارث زہرا کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔